نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی جلد نمبر دوسری جلد، پہلے کتاب الرقاق کی احادیث چل رہی تھی، اب فقراء کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی احادیث شروع ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غبار آلود ہیں، پریشان حال ہیں، بظاہر دیکھنے میں ان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، یعنی جن کو ہم فقراء کہتے ہیں، فقیر لوگ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یعنی کہ سارے ایسے ہیں، جو بھی اپنی فقیری کی شکل بنا لے وہ ایسا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، غبار آلود ہیں، پریشان حال ہیں، اور ایسی حالت ہے ان کی کہ ان کو دروازوں سے دھکے دے کر نکالا جاتا ہے، مدفوع بالابواب، کوئی اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کی ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ظاہری حالات ان کے ایسے ہیں، لیکن حق تعالیٰ کے وہ کتنے پسندیدہ لوگ ہیں۔ فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں کہ یہ کام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فقراء کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بالکل گئے گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرما دی، اور اگلی حدیث میں اور عجیب و غریب فضیلت بیان فرمائی۔ وعن مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں اپنے سے جو مال کے اعتبار سے کم تر ہے اس پر فضیلت حاصل ہے۔ زیادہ مالدار لوگ خرچ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس گمان کو ختم کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، جو ضعیف لوگ ہیں جن کو تم دیتے ہو، جو تم سے بظاہر لیتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ بظاہر تو تمہیں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے سے لے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ تمہیں رزق جو دیا جاتا ہے، یا تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، دشمنوں کے مقابلہ میں حق تعالیٰ تمہاری مدد کرتے ہیں یا تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا الا بضعفائکم، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہی حق تعالیٰ تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی کمزور ہے، اس کے لیے کما رہا ہے، تو کمائی کرنے والے کو جو رزق عطا ہو رہا ہے، حقیقت میں جو کمزور کے لیے، بچے کے لیے کما رہا ہے، بوڑھی ماں کے لیے کما رہا ہے، اپنی بہن کمزور کے لیے کما رہا ہے، تو یہ کمزوروں کی وجہ سے حقیقت میں اس کو رزق مل رہا ہے۔ یا وہ کمزور جن کی یہ مدد کرتا ہے تو ان کی وجہ سے اس کو رزق مل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة
فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، یعنی شب معراج میں یا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا۔ فرمایا کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوئے، زیادہ تعداد میں نے غریبوں کی دیکھی، اور دولت مندوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو روک لیا گیا ہے، لیکن یہ وہ دولت مند ہیں جو دوزخیوں میں سے نہیں ہیں، جانے والے جنت میں ہیں، لیکن ان کو روک لیا گیا ہے جنت کے دروازے پر، یعنی ان سے حساب کتاب لینے کے لیے ان کو روک لیا گیا، اور کافروں کو جہنم کی طرف لے جایا گیا۔ پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اکثر جہنم میں جانے والوں کو میں نے دیکھا تو ان میں زیادہ تر عورتیں تھیں، عورتوں کو میں نے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی برائی نہیں بیان فرما رہے ہیں، بلکہ از راہ شفقت عورتوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ تمہیں زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بہت زیادہ فضیلتیں بھی بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ جب وہ باب آئے گا تو وہ فضیلتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ وعن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع بقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا، آپ نے اس شخص سے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا عندہ جالس پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں جو ابھی گزر کر گیا ہے تمہاری کیا رائے ہے، کیسا شخص ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ شخص شرفاء میں سے ہے، شریف آدمیوں میں سے، بڑے خاندانی آدمیوں میں سے ہے، خاندان حسب و نسب کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور اللہ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام قبول کیا جائے گا، اور کسی سے سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک اور شخص آپ کے پاس سے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص سے پوچھا کہ اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، یہ کیسا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص تو مسلمان فقراء میں سے ہے، من فقراء المسلمین هذا حری ان خطب، اور یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام قبول نہیں کیا جائے گا، اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اگر یہ اپنی بات سنانا چاہے تو اس کی بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جس کو
جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نہ اس کی بات سنی جائے گی، نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس کا پیغام نکاح قبول کیا جائے گا، فرمایا کہ یہ بہتر ہے، یہ فقیر شخص بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے پہلے جو شخص گزرا تھا اس سے؟ فرمایا کہ پہلا شخص جو دنیاوی وجاہت کے اعتبار سے بہت بڑا شخص نظر آ رہا تھا، فرمایا کہ اس شخص سے اگر پوری زمین کو بھر دیا جائے، فرمایا کہ یہ فقیر آدمی پھر بھی ان سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں کی اور غریبوں کی شان بیان کی کہ غریبوں کو یہ سمجھ کر کہ ہم غریب ہیں ہمیں کون کیا سمجھتا ہے، لوگ جو کچھ سمجھیں، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اس لیے غریبوں کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اسی طرح جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دے رکھا ہے ان کو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، یہ انہی ضعیفوں کی بدولت ملتا ہے، یہ انہی مسکینوں کی بدولت ملتا ہے۔ حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا